اور جیسا کہ ہم ہمیشہ بیان کر رہے ہیں دیگر لوگوں کے ادیان کا احترام کریں، لیکن کسی کو مسلط نہ ہونے دیں، کسی کو مسلط نہ ہونے دیں۔ انڈیا میں گائے ہے، گائے کو آپ کبھی کچھ نہ ماریں۔ ہم نے آپ سے بیان کیا کہ ہم گئے تھے پنچا صاحب، سکھوں کے ساتھ ہماری گفتگو تھی، گرو گرنتھ انہوں نے رکھی سامنے، میں نے ہاتھ نہیں لگایا، میں نے ان سے واضح پوچھا کہ چھو لوں؟ وہ اس کا حق ہے کہتے کہ جی ہم آپ کو نہیں سمجھتے پاک۔ گائے کو آپ مارے نہیں، لیکن یاد رکھیں اگر گائے اتنی مسلط کی جا رہی ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے اس کو اپنی ماں بناؤ، اپنی بھی ماں مانو اس کو، اور پھر اس کا پیشاب بھی پیو، تو پھر نہیں کرنا ہے۔ پھر احسن طریقے سے دلائل کے ساتھ اس گائے کو جس کو ماں بنایا جا رہا ہے آپ کی، اس کو اوقات میں لے کے آئیں، صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اور انڈیا میں تو بڑے آرام سے کہتے ہیں، یہ بات ہماری بعض ہندوؤں سے بھی ہوئی، اور اچھا اگر یہ انڈیا میں بھی جائے تو میں تو کہتا ہوں ہندو بھائیوں سے اپنا کیوں مذاق بناتے ہو گائے کی پوجا کے ذریعے سے؟ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ تمہارے یہاں گائے کا احترام بہت اچھا ہے، لیکن اس کی پوجا نہیں کرو۔ یہ اصل میں ایشو تھا کاؤ رائٹس کا، زیادہ سے زیادہ انوائرمنٹل ایشو تھا، اور واقعاً آپ اس میں قابل تعریف ہیں کہ آپ نے سٹینڈ لیا کہ گائے اگر مار دی گئی تو کاشتکاری کیسے ہوگی، دودھ کیسے نکلے گا، اقتصادیات کا اس پہ دار و مدار تھا۔ ظاہر گائے ہوگی تو بیل ہوگا، تو پوجا سے مراد اس کو کبھی بھی جو ہے وہ والا مقام نہ دو، گاڈ والا، ایشور والا، بھگوان والا۔ یعنی یہ ہمیں واقعاً ہندوؤں کو بڑے پیار سے سمجھانا ہوگا کہ آپ کا یہ اسٹینڈ اچھا تھا کاؤ رائٹس کا یا انوائرمنٹل موضوع جو تھا، یہ اچھا تھا، لیکن آپ اس کو لے گئے پوجا تک، یہ آپ نے اپنے ساتھ برا کیا ہے۔ پھر آپ ساری انڈیا میں، پورے انڈیا میں شور مچا رہے ہیں ماں ماں کا، اور بقرہ عید سے پہلے جو ہے ہزاروں گاؤں ماتا جو ہے وہ راجستھان کے ذریعے سے پاکستان میں آپ بھیج رہے ہیں، یہ حرام نہیں ہے؟ سب سے بڑا ایک ایکسپورٹر چمڑے کا انڈیا ہے، سو گائے کے کھال کا، اس پر بین لگاؤ۔ سب سے بڑے جو گائے کا گوشت دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرنے والے ہیں وہ سب ہندو تاجر ہیں انڈیا کے، اس پر بین لگاؤ۔ مسلمانوں کو گائے کا اتنا احترام کروانا چاہیے انڈیا میں، اتنا احترام کرانا چاہیے انڈیا میں کہ 2 سال میں ان کی خود نظر بدل جائے گی۔ کیا نظر بدل جائے گی؟ اتنی گائے ہو جائیں گی، اتنی گائے ہو جائیں گی کہ خود ان کا فتویٰ بدل جائے گا، اور یہ ہو چکا ہے۔ پہلے ایک دفعہ 78 79 میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو نیل گائے ہے یہ بھی گائے ہے، اس کا شکار غلط ہے، مسلمانوں کو روکو۔ یہ 75 80 میں کچھ ایسا ہوا تھا بعض علاقوں میں کہ نیل گائے کو بھی روکو، یہ بھی گاؤ ہے۔ اب مسلمانوں نے نیل گائے کا شکار چھوڑ دیا، 4-5 سال میں جو ان کی نسل بڑھی، اور جب وہ بھاگتی تھیں ہزاروں کی تعداد میں، کھیت کے کھیت 1 منٹ میں ختم کر دیتی ہیں۔ وہ ایک دم سے وہاں پر آیا کہ نو دیر از اے نیو ریسرچ، یہ نیل گائے نہیں ہے، نیل گھوڑا ہے۔ یا وہ تعجب ہو گئے، صحیح خبر ہے، نیل گائے نہیں ہے، نیل گھوڑا ہے، لہذا مارو۔ اگر یہ راجستھان کے ہاتھ راستے پاکستان سے بند ہو، ادیان سے ہمیں ایسے ڈسکس کرنا ہے، ان کو ان کی حقیقت بتانی ہے اور ان کو ان کی مجبوری بتانی ہے، لیکن کسی بھی گائے کو اور کسی کو بھی بے تکی ماں نہیں بننے دینا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو زیارتوں میں سے جو افضل ترین زیارت ہے وہ زیارت عاشور، اور زیارت عاشور کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مرکب ہے لعن و سلام، اور یہ ہے حدیث قدسی، اور یہ اس کی حدیث آیت اللہ العظمی مکارم کی ویب سائٹ کر لیں گے۔ میں نے کہا یہ آیت اللہ العظمی مکارم فرما رہے ہیں، میرا قول نہیں ہے، یہ آیت اللہ العظمی بہجت کی رائے، یہ حدیث قدسی ہے، اور ہمارے درمیان کوئی اور ایسی اہم ترین زیارت نہیں ہے جیسے کہ زیارت عاشور ہے۔ تو یہ اب آپ کو بتاتے چلیں، ہر بڑا دن، فرض کریں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، کوئی آپ سوال کرتا ہے کہ آج ایک اہم دن ہے، یا ایک آج اہم رات ہے، یا کوئی آپ سے کہتا ہے کہ جی میں اس وقت پہنچا ہوا ہوں فلانی مسجد میں یا فلانے شہر میں، تو میں کیا کروں؟ آنکھ بند کر کے آپ 3 چیزیں اس سے کہہ سکتے ہیں۔ آپ سے آپ کا بچہ، بھائی، دوست سوال کرے کہ آج جو ہے جی 27 ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، آنکھ بند کر کے کہیں پہلا کام یہ کرو کہ ایک غسل کر لو، قربتاً الی اللہ،
بہتر ہے رجعان، اس امید سے کہ اللہ ثواب دے گا۔ دوسرا طرف زیارت امام حسین، وجہ یہ ہے کہ یہ دین اور یہ دن اور یہ رات اور یہ جگہ برکت کہ کئی سجدگاہیں ہوں، وہ قبر، اسی طرح سے امام حسن، اسی طرح سے امام حسین، اسی طرح سے اور دیگر، اور ایک مٹی آپ کو خود امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں۔ کتنی ہو گئی یہ مٹیاں؟ 14۔ نماز کا وقت ہے، ان میں سے کون سی اٹھائی جائے گی؟ حتیٰ امام زمان بھی امام حسین کی اٹھائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ نماز کے لیے جو افضل ترین مٹی ہے، یاد رکھیں، جو افضل ترین خاک ہے وہ خاک مقدس تربت امام حسین۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اور بات ہے، کوئی کہے کہ جی سلوشن نکالے اس کو ملا کے بنا دیں گے، وہ تو نور اللہ نور فرض کی بات ہو رہی۔ کسی بھی مٹی کو کھایا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے بھی تبرک کا سلسلہ ہمیشہ بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک استاد آیت اللہ مفتی شیعہ نے ہمیں پہلی دفعہ بتایا تھا کہ بھئی یہ والی مٹی ہم کھا تو نہیں سکتے، مثال کے طور پہ مولا امیر المومنین کی قبر کی، وہ نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ بقی کی مٹی بھی ان کے پاس تھی، وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے بوتل میں ڈال دی ہے، اس کا پانی پی لیتے ہیں۔ فرق آپ سمجھے؟ مٹی نیچے ہے، پانی پی رہے ہیں۔ خاک شفا ایک ایسی مٹی ہے کہ جس کو کھا سکتے ہیں، وہ بھی کب کہ جب شدید بیماری ہو، خاص توسل کے ساتھ، دعا کے ساتھ، وہ بھی ایک دال کے دانے کے برابر۔ تو یاد رکھیں کہ خود نماز میں ایک اہم ترین چیز ہے سجدہ، اور یہ سجدہ کسی بھی مٹی اور پتھر پر، لکڑی پر، کاغذ پر، پتے پر ہو سکتا ہے، لیکن افضل ترین جو چیز ہے اس سجدے کے لیے وہ ہے قبر امام حسین سے منسوب مٹی۔ یعنی نماز میں بھی آپ کو یاد رہے امام حسین کی قربانی، نماز کے بعد بھی زیارت کے ذریعے سے یاد رہے امام حسین کی قربانی۔ حضرت آیت اللہ العظمہ سید عبد الہادی شیرازی سے تھے، وہ پتہ نماز میں خضوع خشوع کے لیے کیا فرماتے تھے؟ یہ کوئی انڈیا پاکستان کی کوئی عام لوگ نہیں بول رہے ہیں، کیونکہ عام طور پہ جب یہ باتیں کی جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں اپنی ایسی باتیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نماز میں خضوع و خشوع کے لیے نماز سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ آپ نماز کے بعد کرتے ہیں، ہم لوگ نماز کے بعد امام حسین کو سلام کرتے ہیں، وہ نماز کے بعد بھی کرتے تھے، پہلے بھی کرتے تھے، کہ یہ نماز امام حسین کی بچائی ہوئی ہے۔ بہتر نہیں کہ پہلے میں امام حسین کو سلام کروں تاکہ اس نماز میں خضوع و خشوع ہو، اول ذکر امام حسین بعدن ذکر امام حسین، کیونکہ یہ نماز گو کہ عبادت اللہ کی ہے، امام حسین کی نہیں ہے، لیکن اس نماز کو بچایا ہے کس نے؟ حسین نے۔ یہ ہے زیارت امام حسین۔